آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ موزے پہننے ہوں تو جھاڑ کر پہنو، جوتا پہننا ہو، موزہ پہننا ہو تو جھاڑ کر پہنو۔ تو اس سے معلوم ہوا موزے جھاڑ کر پہننا سنت ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جوتا بھی جھاڑ کر پہننا سنت ہے۔ بند بوٹ ہوتے ہیں نا، اس کو پہننے لگیں تو تھوڑا سا اس کو ہلا لیا کریں کہ خدا نہ خواستہ اندر کوئی چیز بیٹھی ہو تو باہر نکل جائے۔ ہر دفعہ ہی ایسا کیا کریں، جب بھی جوتے میں پاؤں ڈالیں، جو جوتا تو بالکل کھلا ہے اس کی تو ضرورت نہیں، لیکن جو جوتے بند ٹائپ ہیں ان کو ایک دفعہ جھاڑ لیا کریں۔ اس میں سنت میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اسی طرح سوتے ہوئے بستر جھاڑ کے سونا سنت ہے، یعنی بستر کے اوپر ایسے 2-3 دفعہ کپڑا پھیر دیں۔ ہم چترال میں تھے وہاں جماعت کے اندر، تو وہاں ایک اور جماعت بھی آئی ہوئی تھی، تو صبح میں بتایا ایک ساتھی نے کہ یہاں جو دوسری جماعت آئی ہوئی ہے، رات کو اس جماعت کے ایک ساتھی کو بچھو نے ڈس لیا۔ تو خیر ہمیں پھر اس ساتھی سے ملے تو پتہ چلا کہ اس کو بچھو نے اس طرح ڈسا کہ جب وہ سونے لگا تھا اس کے اوپر نیند کا غلبہ تھا۔ اس نے ایک دفعہ ذہن میں آیا بھی صحیح بھی سونے سے پہلے بستر کو جھاڑنا سنت ہے، بھی ایک دفعہ ایسے کپڑا پھیر دو۔ مسجدوں میں نیچے زمین پہ بستر بچھے ہوتے ہیں، تو اس نے کہا نیند اتنی زیادہ آئی ہوئی تھی میں بس سو ہی گیا، میں خیال بھی آیا جھاڑنے کا، پھر بھی سستی کی وجہ سے نہیں جھاڑا۔ وہ بستر کے اوپر ہی بچھو بیٹھا ہوا تھا، اس کو نظر نہیں آیا، جیسے ہی وہ لیٹا تو بچھو نے اس کو ڈس لیا۔ تو میرے عزیز بھائیو، سنت میں دنیا کی بھی کامیابی ہے اور آخرت کی بھی کامیابی ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ کے بارے میں سنا ہے کہ وہ ٹرین میں سفر کر رہے تھے، تو ایک آدمی نا کانٹا نہیں ہوتا جس سے ہم چیز کھاتے ہیں، خاص طور پر باربیکیو کے آئٹم، تو وہ کانٹے سے کوئی چیز ایسے پھل کوئی کھا رہا تھا۔ غلط نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، اس کو کھانا جائز ہے، لیکن میں واقعہ سنا رہا ہوں۔ تو وہ کانٹے سے ایسے کھا رہا تھا تو مولانا الیاس صاحب نے اسے کہا کہ بھئی اس کو ہاتھ سے کھا لو۔ تو اس نے آگے سے یہ کہنا چاہیے تھا اس کو، جی جس طرح ہاتھ سے کھانا جائز ہے کانٹے سے کھانا بھی جائز ہے، تو میں کوئی ناجائز تو نہیں کر رہا، یہ بات تو ٹھیک تھی، معقول تھی۔ اس نے آگے سے کوئی ماڈرن قسم کا آدمی تھا، سنت کا مذاق اڑا دیا۔ اس نے کہا اس کی کیا ضرورت ہے، اس سے کیا نقصان ہوتا ہے، اللہ کی شان۔ اس نے وہ کانٹا اٹھا کر جب منہ میں ڈالا، وہ ٹرین کی پٹڑی کو آیا جھٹکا، سیدھا جا کر اوپر حلق میں لگا اس کا کانٹا۔ یہ اس لیے کہ اس نے سنت کا مذاق اڑایا، ورنہ کوئی کانٹے سے کھانا گناہ نہیں تھا، اس نے اس کو کوئی اہمیت ہی نہیں دی کہ یہ کیا چیز ہے۔ تو دین بڑی شے ہے، اللہ کے نبی کی سنتوں پر عمل کیا جائے، جہاں عمل نہ ہو سکے اپنے ایمان کی کمزوری کہا جائے، جی ایمان میرا کمزور ہے، کرنا تو ایسے چاہیے جیسے شریعت میں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ناجائز کو جائز بنانے کی کوشش کی جائے کہ یہ بھی ٹھیک ہے۔ آگے پہننے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے دائیں پاؤں میں جوتا ڈالے، پھر بائیں میں ڈالے، تو یہ پہلے ہم نے سنت پڑھ بھی لی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم موضوع پر مسح کیا کرتے تھے، یہ بھی مستقل سنت ہے۔ جعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 ایام ولیالیہن للمسافر ویوما ولیلا للمقیم۔ آپ نے مسافر کے لیے 3 دن رات اور مقیم کے لیے 1 دن 1 رات مسح کی اجازت دی ہے۔ آج کل جیسے اتفاق سے ہم سردیوں میں سنت پڑھ رہے ہیں، تو موزے پہننا سنت ہے اور موزے پر مسح کرنے کی اجازت ہے۔ اس کا بہت فائدہ ہے کہ آدمی موزے پہنے، مثلا صبح تو اگلے دن صبح تک پہنے رکھے، پورے 24 گھنٹے پہننے کی اجازت ہوتی ہے، تو اس میں صرف اوپر ہاتھ پھیر لیا کرے، پاؤں گیلا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ موضوع پر مسح کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی پہلے وضو کرے، وضو کرنے کے بعد پھر وضو ٹوٹنے سے پہلے موزہ پہن لے۔ مثلا 8 بجے صبح وضو کر لیا، 10 بجے وضو ٹوٹا، تو 10 بجے سے پہلے کسی وقت ہی موزہ پہن چکا ہو۔ جب موزہ پہن لیا پھر جب وضو ٹوٹا تو وہ وقت دیکھ لے، اس کے بعد جب وضو کرے گا تو پاؤں نہیں دھوئے گا۔ 8 بجے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد اس نے موزے پہن لی، لیکن اس کا وضو ٹوٹا 10 بجے، تو 24 گھنٹے کا آغاز 10 بجے سے ہوگا، 8 بجے سے نہیں ہوگا۔ وضو 8 بجے کیا ہے، موزہ بھی پہن لیا 8 بجے، لیکن وضو ٹوٹا 10 بجے ہے، تو 10 بجے سے 24 گھنٹے گننا شروع کریں گے۔ جب وضو ٹوٹا تو وہ وقت دیکھ لے، تو اس کے بعد جب وضو کرے گا تو پاؤں نہیں دھوئے گا، بلکہ موضوع کے اوپر مسح کر لے گا۔ اگر مقیم ہے تو اس وقت سے 1 دن 1 رات تک، جب وضو کرے گا تو مسح کرے گا، اور اگر مسافر ہے تو 3 دن اور 3 رات تک ہر وضو کے وقت مسح کرے گا۔ جب وقت پورا ہو تو موزہ اتار کر وضو کرے، پھر موزہ پہن لے۔ اگر اس کا باقی وضو موجود ہے، صرف وقت پورا ہو گیا، اب اس کے لیے موزے پر مسح کرنے کا حکم ختم ہو گیا،
تو صرف موزہ اتار کر پاؤں دھو کر پھر موزہ پہن لے، باقی وضو نہ کرے، اس کے بعد پھر 24 گھنٹے مسح کر سکتا ہے۔ 8 بجے وضو کیا، موزہ پہن لیا، 10 بجے وضو ٹوٹا، اگلے دن دیکھا اس نے 9 بج چکے ہیں اور ابھی تک جس حالت میں وہ تھا، مثلا اگلے دن 9 بجے وہ وضو کے ساتھ بیٹھا ہوا، جیسے ہی 10 بجیں گے نا تو اس کا وہ وضو کے 24 گھنٹے ختم ہو گئے، مسح کے 24 گھنٹے ختم ہو گئے۔ 10 بجے موزہ اتار کر پاؤں دھو لے، اگر باوضو بیٹھا ہے تو پاؤں دھو لے، پاؤں دھو کر پھر دوبارہ اوپر موزہ پہن لے، کیونکہ باوضو تو وہ ہے ہی ہے، تو پھر اس کا ٹائم شروع ہو جائے گا۔ تو یہ سنت ہے اور سہولت بھی ہے۔ اس میں یہ شرط ہے کہ 24 گھنٹے کے دوران درمیان میں موزہ اتارے نا، اگر کبھی موزہ اتار لیا تو پھر ٹائم ختم ہو گیا، یہ نہیں کہ 10 بجے وضو ٹوٹا اور پھر عصر نے موزہ اتار لیا، پھر موزہ پہن لیا، پھر نئے سرے سے ٹائم شروع ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سنتوں پر چلنے والا بنا۔